الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام ہو قاریان قرآن پر. خوشبو قرآن کے ساتھ سورہ ملک کی آیات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اور نہ صرف اپنے قلب کو بلکہ اپنے پورے وجود کو قرآنی اور نورانی بناتے ہوئے اپنی روح کو معطر کر رہے ہیں. کل کی اور آج کی آیات کا ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں قرآن سے ایسی محبت اور الفت پیدا ہو جائے کہ قرآن ہمارے گوشت اور خون میں رچ بس جائے انشاءاللہ. عزیزان، اگر ہم سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں دیکھیں تو توحید کے 3 دلائل ہمیں نظر آتے ہیں. پہلی دلیل، خدا اپنا تعارف کیا کرا رہا ہے کہ وہ تبارک ہے، بابرکت ہے، یعنی کل کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کائنات کا وجود اور بقا دونوں خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے. تو یہ آیت توحید کی پہلی دلیل ہے کہ وہ خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. دوسری دلیل، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوق ہے. موت یعنی اس جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ کی طرف جانا ہے. اسی لیے خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات. اس نے یعنی وہ خدا کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. تو موت عدم نہیں ہے، موت خود ایک مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا لفظ پہلے آیا ہے، بعد میں حیات کا لفظ آیا ہے، یعنی ہمارا پورا ویژن بدل گیا موت کے بارے میں. اگر ہم سوچیں کہ ہم اتنے غفور الرحیم کے در پر جا رہے ہیں، موت اللہ سے ملاقات کا احسن طریقہ ہے. میں کس بات پر پریشان ہوں؟ لقائے الہی کا اللہ نے اس نعمت کا یعنی موت کا باقاعدہ اپنی کتاب الہی میں ذکر فرمایا ہے. موت نعمت خدا ہے. تو یہ توحید کی دوسری دلیل ہے کہ وہ خدا کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. تیسری دلیل توحید کی یہ ہے کہ یہ ڈسپلن، یہ نظم، یہ حسین سا ایک پرپس جو اللہ کی ہر کریشن میں نظر آ رہا ہے. تو توحید کے ان 3 دلائل کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو بہت سی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے عزیزان چلتے ہیں ہم تیسری آیت کی طرف کہ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے. تیسری آیت میں الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. کتنی پیاری آیت ہے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا ہے. تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا. ذرا پھر پلٹ کر دیکھو، کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ دیکھیں خدا یہاں کیا کہہ رہا ہے. خلق الرحمن یعنی یہ خلقت رحم کے اساس پر ہے، مہربانی کے اساس پر ہے. اور ہم جب سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. رحمان یعنی کیا کہ جو مہربان ہے اور ہمیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے. جس طرح وہ پیار کی وجہ سے ہمیں پیغام دیتا ہے اور ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی پیار اور رحمانیت کی وجہ سے اس نے اس کائنات کو خلق کیا. ما ترى، پھر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا. کائنات کی تمام چیزیں باہم مربوط، نتیجہ خیز اور حیات بخش ہیں. پھر آگے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور. فرجع البصر، ذرا پھر پلٹ کر دیکھو. هل ترى من فطور، کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ فطور یعنی کوئی خلل ہو، جیسے کہے فاتر یعنی شگاف کرے، چیر کر، جدا کر کے، توڑ کر خلقت کرتا ہے. کائنات میں اگر ہم دیکھیں ہر چیز ایک چین کی طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اس چین میں کوئی بریک نظر نہیں آتا. ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ کس لیے بنا ہے، ان کا آپس میں کیا ربط ہے. خدا کہہ رہا ہے حل ترى من فطور، اس پورے سلسلے میں موجود کسی
سی کڑی اور اس حکیمانہ گردش میں کوئی خلل ہے؟ دھوپ اور مٹی اور پانی میں پانی، مٹی اور جانداروں میں پھر گردش لیل و نہار وغیرہ میں کوئی تضاد ہے؟ بہت مشہور سائنٹسٹ فریمن ڈائسن کہتا ہے کہ جوں میں کائنات کو دیکھتا اس کی ساخت کا مطالعہ کرتا ہوں، اتنا میرے اس پر یقین پر اضافہ ہو جاتا ہے کہ زمین کو ہمارے آمد کی پہلے سے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ کسی نے زمین کو انفارم کر دیا تھا کہ ایک انسان آنے والا ہے۔ دیکھیے عزیزان، یہ ایک بے دین بھی کہہ رہا ہے، تو جو ذرا سا زمین کے بارے میں اسٹڈی کرے، ہر چیز میں اتنی حسین ہم آہنگی ہے کہ سورج کی دھوپ سے، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل وجود میں آتے ہیں، ہوا بادلوں کو چلاتی ہے، خشک علاقوں میں بارش برستی ہے، دانے اور میوے اگتے ہیں، دسترخوانوں کی زینت بنتے ہیں، غذا بن جاتے ہیں، پھر خون بن جاتے ہیں، تو ہر چیز آپس میں کتنی کنیکٹڈ ہے۔ تو آئیے عزیزان چلتے آیت نمبر 4 میں۔ خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ثم ارجع البصر قرتین، کتنی پیاری آیت ہے کہ پھر پلٹ کر دیکھو، قرتین یعنی خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دوسری مرتبہ دیکھو، خدا کہہ رہا ہے نہیں، 2 مرتبہ کے لیے نہیں، بلکہ لبیک و سعدیک کی طرح بار بار پلٹ کر دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کتنی پیاری آیت ہے۔ ینقلب الیک البصر یعنی خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ خاسر ہو جائیں گی، تھک جائیں گی اور تم حسیر ہو جاؤ گے، بالکل ہی ناکام ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں کوئی بھی نقص نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان، اگر ہم اپنے چہرے کا ہی مطالعہ کریں، افسوس کے ساتھ ہمارا مطالعہ اتنا عمیق کہاں ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، کان کی جگہ جہاں ہے اس سے اچھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آنکھ اس سے بہتر مقام میں ہو سکتی ہے؟ لبوں کی جو ساخت ہے اس سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ منہ جو ایک سوراخ ہے جس کے ذریعے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، کاربن کو ہٹا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ دانت جن کو خدا نے کتنی خوبصورتی سے الگ الگ سجایا ہے، منہ میں جو پانی ہے، اگر یہ کڑوا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر زیادہ ہوتا تو ہمیں بکٹ رکھنا پڑتا، کم ہوتا تو پائپ کی ضرورت ہوتی۔ کان اگر پیشانی کی طرح صاف ہوتے، اس میں قرف نہ ہوتا، تو ہمیں آواز کی ڈائریکشن کا نہ پتہ چلتا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کس جانب سے آ رہی ہے۔ یعنی ایک ایک چیز کو خدا نے کتنا حسین خلق کیا ہے، اگر اس پر گفتگو کرتے رہیں تو گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ ایک شاعر نے کتنا خوبصورت لکھا ہے کہ جہاں چون چشم و خط و خال و آبروست، کہ ہر چیزش بجائے خویش نیکوست، یعنی یہ جہاں آنکھیں، آبرو، ناک و منہ اور کان کی طرح ہیں کہ سب کچھ اپنی جگہ پر اچھا ہے، ہر چیزیں اپنی جگہ فٹ آتی ہیں، تو اعتراض نہ کریں کہ ابھی آندھیاں کیوں چل رہی ہیں، یہ ہوا کیوں چل رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز بہت اچھے سے، بہت منظم طریقے سے خداوند متعال جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ ہمیں اتنا حسین بنا دے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رات سورہ ملک کے بغیر نہیں ان کی گزرتی تھی، تو ہم کیوں اس سورے سے دور رہیں؟ انشاءاللہ یہ سورہ ہماری زندگیوں میں رہے، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس سورے کی برکت سے ہمارے تمام گناہان کبیرہ، گناہان صغیرہ کو بخش دے، اور ہمیں یوسف زہرا کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔